شوال کی برکت دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا قانون فیصلہ بھیجنے میں کہ اگر کوئی شخص اس ماہ کے اندر پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کنیکشن رمضان سے مل کر ان 6 روزوں کا اللہ کہتے ہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. دیکھیں کتنی برکت ہے. جب شب رمضان جیسا اتنا بڑا مہینہ اس سے مل گیا، شوال سے ملا، تو کتنی برکت ہوگی. دیکھیں کہ پورے سال کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے. تو یہ بہت ہی افضل دن ہے، اور افضل دنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دن ایسی راتیں عطا فرماتی ہے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان دنوں کو بے انتہا احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے، اور ان دنوں کو قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی آخرت کا سرمایہ ہوتا ہے. اللہ پاک جب اس قسم کے ہمیں خصوصی رات دے دیتے ہیں، جیسے آج کی رات ہے شب جمعہ، اور یہ ہفتہ وار لیلۃ القدر کی فضائل رکھتی ہے. یہ رات بھی بہت کچھ اس کے فضائل میں ہے، کم رات نہیں ہے، بہت بڑی رات ہے. تو ایسے راتیں، ایسے دن اللہ تعالیٰ ہفتوں میں دیتا ہے، پھر سالوں میں دیتا ہے، بیچ میں دیتا ہے. تو یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ میرے بندے اور بندیاں جو ہیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ کچھ عقل ہمارے میں تھوڑی سی آ جائے نا، اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کیوں دیتا ہے، ہمیں رمضان کیوں دیا، رمضان میں لیلۃ القدر کیوں دی. اللہ کو تو غرض نہیں کسی کی عبادت کی، نہ کسی ضرورت کی، نہ سجدوں کی، نہ تراویحوں کی، نہ قرآن کی تلاوتوں کی. ضرورت تو بندے کو ہے، اور وہ رب ہے، وہ جانتا ہے ہمارے ویک پوائنٹ، جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، جانتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو مانتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے ان کو نفس بھی دیا ہوا ہے، شیطان بھی ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، دنیا بھی رنگین بنائی ہوئی ہے، ہر قسم کے چکمے اس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن تجربہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کسی جال میں پھنس گئے ہو تو آؤ اس رات میں صرف توبہ کر لو، سب معاف کر دوں گا. وہ سارے جال جو بنے ہوتے ہیں نا شیطان نے، مضبوط رسیاں باندھی ہوتی ہیں، گرہیں باندھی ہوتی ہیں، وہ گھسیٹ کے ہمیں لے جا رہا ہوتا ہے دوزخ کی طرف، دنیا کی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ہی کرنے والی بات ہے. کوئی بات کروانے کیا بات ہے، گناہ جتنی جو ہو جائیں، یہاں تک کہ زمین اور آسمان بھر جائیں تمہارے گناہوں سے، لیکن میرے سے کنفس کرنا، میرے سامنے اعتراف جرم کر لینا، بس یہ بہت بڑا کافی ہے. مانگی ہاں جی بندہ تھا، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ہوگی تو معاف، تجھے معاف کر دی. جو لوگ ابھی حدیث ہے، صحیح حدیث سے اٹھا کے دیں، خیر معلوم ابھی دکھا دیتا ہوں. جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے جگہ، اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے. ویسا امرت تو بڑا جل جنہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے صحابی، ویسا امرت تو بریاد الجنہ، اے صحابی ہو ایک کام کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ جی روز کیا کام کریں کہ جنت میں جب تم گزرتے ہو نا جنت کے باغوں سے، جنت کے باغ بولے، لیکن نبی کی بات ہوتی ہے، ویسا امرت میں جنہ فرتا ہو. تو جنت میں جو میوے لگے ہوتے ہیں نا، انگور، سیب، جنت کے میوے نہیں ہوتے، فرتا ہو، خوب کھایا کرو اس کو. یا رسول اللہ ہمارا تو جنہ، یہاں تو کوئی سیلا ہی ہے، کوئی نخیل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، باغ بھی نہیں ہے. سوچتے ہیں صحابی کی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جنت کے باغ، اندازہ لگے. قرآن اسکین کرا کون کر سکتا؟ شان ہے الحمدللہ، زمین کو جنت بنا دیا. کس چیز سے بنا دیا کہ آپ کو نظر نہ آئے وہ ہے جنت ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا، سادی مسجد کی زبان سے نکل جیسا برت ہو جنت. جب جنت کے باغوں میں گزر کدھر ہے جنت کے باغ، کدھر ہے؟ فرمایا جنت کے باغ ہیں. کون سے جنت کے باغ؟
یہ حلقہ ذکر، یہ وہ مجمع جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جو جنت کے باغ میں بیٹھا ہے. تو آپ کہیں گے جنت کا باغ نہیں، جنت کا باغ پلس الحمدللہ اس میں پھل کھائیں آپ اللہ تعالیٰ کے. اور کھڑے فر تو کہتے ہیں جیسے جانور چڑھتا ہے نا، یعنی بہت مبارک یہ بات ہے، اس طرح چرو، اتنا کھاؤ، پیٹ پھٹ جائے کھا کھا کے. کیا جنت کے پھل ہے، کیا چیز ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے پھل ہیں. یہ جنت کے پھل ہیں. کیوں کہ روح کھاتی ہے اس کو. سیب کیلا تو پیٹ کھاتا ہے نا، اندر جاتا ہے، ہاضم ہوتا ہے، خون بنتا ہے. لیکن یہ جو بنا ہے روح کی غذا ہے، اور روح کا تعلق جنت سے، دنیا سے نہیں ہے، مٹی سے نہیں ہے. جب تم جنت میں بیٹھے ہو تو جنت میں پیٹ تھوڑی بھرو گے، کیا بھریں گے؟ روح کی غذا موجود ہوگی. سبحان وہاں روحانی غذائیں ہوں گی. تو یہاں بٹھا کے اللہ پاک آپ کو حلوے پلاؤ نہیں کھلائے گا، آپ کو یہاں روسٹ چکن نہیں آئے گا، آپ کو دل بھی نہیں کرے گا. یہاں جو چیز کھلائے گا وہ کیا؟ آپ کو دل بھی کرے گا، میرا دل بھی کرے گا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. ہے یا نہیں؟ ڈش اسی کے مطابق اللہ نے رکھی ہے. جس کی طبیعت جنت کی طرف مائل ہوتی ہے، جو نیک روحیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، یہ طبیعت سے چلتا ہے کام. مقناطیس کو کھینچتا ہے. جن کی روحیں تازہ ہوتی ہیں، پیاسی ہوتی ہیں، متلاشی ہوتی ہیں. باہر سے بیچارے کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو، بے شک گندے مندے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے روحیں متلاشی ہیں، رومتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو ایسی جگہوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں وہ سیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں کے مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون ملتا ہے. تعجب ہوتا ہے جو ذکر کے مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی روح کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی روح کے اندر وہ ڈیمانڈ ہی نہیں آ رہی. دنیا غالب اس کے اندر، عقل نہیں اس میں، تو اس کو مزہ نہیں آ رہا اس چیز کا. پتہ ذکر چمپلیں مار کے جلدی ختم ہو تو میں جاؤں. لیکن جن کی روحیں طلب کرتی ہیں کسی چیز کو، اللہ پاک اس کا انتظام کرتا ہے. کیسے انتظام کیا اور صحابی قیامت تک کے لیے انتظام کیا کہ ایسی روحوں کو بےگاہ نہیں چھوڑوں گا. تو میں جنت کے باغ پیدا ہی کرتا رہوں گا، اور جنت کی سیریں کراتے ہی تمہیں جاؤں گا. ایسی تھوڑے ذکر کے ہلکے لگتے ہیں، نہیں لگتے. جو روحیں پیسوں وہی آتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں وہی لوگ بیٹھتے ہیں، وہی بستروں سے آتے ہیں، وہی الحمدللہ آ کے اللہ کے سنگ بیٹھتے ہیں. کیوں کہ جن کی روح کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ کھینچتی ہیں اس جنت کے باغوں کی طرف. نہ کسی بات سے آ سکتا ہے آدمی، نہ کسی تکیوں سے آتا ہے آدمی. لاکھ قرآن سنایا جائے، آپ لاکھ حدیث سنائیں، اس کے جیسے نکلنا ہی کوئی نہیں. کم حدیثیں ذکر کی ہے یا نہیں ہے؟ وہی سنا کے آپ ہی گیا، لیکن آئے گا وہی جس کی روح طلب کرے گی کہ مجھے یار غذا چاہیے، جس کی روح کو سکون مل رہا ہوگا نا. جیسے اس آدمی کی بات بتائی میں نے کہا اب تو آئے گا کہ اب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے جی. میرا کیا تھا، میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی. یہ کمال میرا نہیں ہے، کمال تو وہ روح سائٹ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے جس کی اس کو ضرورت تھی. نہیں سمجھ میری بات؟ تو اسی لیے ذکر کی مجلس جو اتنی بڑی ذکر کی مجلس اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، جنت کے میوے کھلاتا ہے، بخششیں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انعام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس کی قدر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملے. بے قدروں کا مل سکتی ہے. آج آپ اس وقت دیکھ لیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جس ایسے ملک کی طرف ابھی ملا لیں، یا میں ملا کے دکھا دیتا ہوں کہ جہاں اس وقت رات ہو رہی ہوگی. چلو نیو یارک لے لیا، ابھی فون کرے میں نمبر دیتا ہوں، اگر لوگ نہ سن رہے ہو ذکر تو پھر مجھے بتائیں. آپ سنیے، سعودی عرب میں نہ سنے تو مجھے آپ بتائیں.
یہاں ہمارا کل کنیکشن ختم ہوا صبح کو، تو سعودی عرب سے فون آیا کہ جی آپ کو ذکر برابر نہیں آ رہا، ہم نہیں سن پا رہے. کہاں سے آیا؟ تو وہ کون سی روحیں ہیں جس کی غذا اللہ پاک نے اپنے ذکر اللہ میں رکھ دی ہے؟ میری بات سمجھ. تو جس وقت دیکھیں نا ذکر میں دل نہیں لگ رہا، ذکر سے دل چاہ رہا ہے، گھبراہٹ آ رہی ہے، سمجھ جاؤ کام بہت. جس اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے روح کے لیے، تو روح میری بھٹک گئی ہے. یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے بیٹھ کے گپیں نکلی، تو وہاں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. گھر جا کے تو بڑا مزہ آتا ہے بچوں کو گپ شپ مارنے میں، بیٹھ کے ادھر فون کرنے میں تو بڑے مزہ آتے ہیں، اس کی میں تو بڑے مزہ آتے ہیں. جہاں ذکر اللہ کی مجلس ہوتی ہے وہاں پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، جلدی ختم ہو بھاگیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بتا رہے اس چیز کو کہ تو اس دنیا کے لیے پیدا ہوتی، آخرت کا تعلق نہیں ہے، اس دنیا کے لیے پیدا کر. ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے، انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صاحب الدنیا لا یسلم من ذنوبی. چھوٹی حدیث مشکات میں ذہن میں آ گئی. عجیب بات ہے، دیکھنا صاحب الدنیا لا یسلم من ذنوبی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا کا چاہت رکھنے والا شخص ہوگا، جو دنیا غرق ہونے والے جس کے دل ہوں گے، دنیا میں جس چاہتیں بڑی ہوں گی، جن کے مزے وہاں مزے آتے ہوں گے، سکون جاب پہ آتے ہوگا، کہتے ہیں یہ 8 گھنٹے کے 2 گھنٹے اور بڑھا دیں 10 گھنٹے پیسہ آئے گا، اس کو مزہ آ رہا ہے نا، جس سے یہاں مزہ آتا ہے. میں بعض دفعہ اگر ذکر چھوٹا ہو جائے تو فون آتے ہیں کہ حسن خیر ہے آج آپ نے ذکر تھوڑا کیا ہے. سبحان اللہ، واللہ کبھی دوشی نہ پڑے مسجد آئے ہوتے، حسن خیر تو ہے آپ نے دوشی نہیں پڑا. یہ کون سی روح ہے؟ یہ کون صاحب دنیا نہیں ہے. اور جو صاحب دنیا اس کی تو اللہ کے نبی نے نہیں کتنی بڑی بات کہی ہے، لا یسلم من الذنوب. جو دنیا کا کتا ہوگا، دنیا میں جس کو مزہ آتا ہوگا، مال گننے میں جس کو مزہ آتا ہوگا، دنیا کی جتنی باتیں کرو آپ، یہ لگ گیا جی اس کا ویزا لگ گیا، وہ ہو گیا وجہ سے، جب یہ باتیں کرو بڑا جھومے گا، واہ کیا مزے آ رہے ہیں، بٹھائے رکھو 10 گھنٹے اس کو. دنیا کی باتیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، مکان آئیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، بس مستی دیکھو اس کی، ہلتا دیکھو اس کو، نام نہیں لے گا جانے. یہ کاروبار چلیں گے، پھر اس کے بعد فلاں کریں گے، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، پھر یوں آئے گا تو فلاں آئے گا، ساری رات بٹھائے رکھو بیٹھے ہوئے. اس پہ ٹیلی فون کرتے رہو، پوری پاکستان پورے دن باتیں کر سکتے ہیں. گاڑی میں دیکھو ٹیلی فون کر رہا ہو، ادھر جاؤ ادھر ٹیلی فون کر رہا ہو. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. اس کو جاتا ہے صاحب دنیا، یہ لوگ ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یسلم من الذنوب، کہ ہو سکتا نہیں ایسا شخص گناہوں سے بچ جائے. اور جو گناہوں سے نہیں بچ سکتا، یعنی انڈائریکٹلی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انڈائریکٹلی، یعنی ایسا شخص جو صاحب دنیا ہے، جس کو دنیا کی باتوں میں مزہ آتا ہے، جس کو اللہ نے جنت کا باغ کہا ہے، جنت کا ٹکڑا کہا ہے، جہاں مغفرت کے اعلان کیے جاتے ہیں، وہاں اس کو پسند نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ آگے تو وقت بیٹھے گا، پھر کبھی بس سلام کر لیا، کبھی نہیں. وہ بھی احسان کر رہا ہے اس پر. ہم جی آپ کے ذکر میں آتے ہیں، بڑی مہربانی، تھوڑے تشریف لاتے سلام جناب، بہت شکریہ آپ کا. جیسے میرا ذکر چل رہا ہے، ذکر جس کا چل رہا ہے وہ تو آسمانوں پر ہے ماشاءاللہ. اس کے جا کے اس پہ آسان ہے، میرے پہ کیا آسان کرتے ہو، میں تو خود ذکر کرتا ہوں. یہ ہے پیمانے ناپنے کے کہ میں کدھر ہوں. قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، وہ قرآن کیا کرے گا تمہارا؟ بس اس میں کچھ نہیں رکھا. دل کی کیفیات کو دیکھے کہ کدھر لگتا ہے دل ہمارا، کتنا مزہ آ رہا ہے. نہیں سمجھ؟ صاحب دنیا، اس کو دنیا میں مزہ آئے گا، اس کو کسی سے مزہ نہیں آتا. اس سب دنیا کی آپ باتیں کریں، دکانوں کی، ویزوں کی، مالوں کی، یہ وہ فلاں، بہت مست رہتا ہے. آنکھوں میں آنسو بھی نکل آتے ہیں ان کو خوشی کے ساتھ. اور دنیا کی کوئی چیز مل رہی ہو، خوشی کی بات، بڑی اونچی خوشی. کوئی دنیا کی چیز نم ہوگی تو اس کی دنیا اندھیری ہوگی، اس کی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو صاحب دنیا کہتے ہیں. یہ اللہ کہتے ہیں یہ بچی ہی نہیں سکتا گناہ، کیونکہ دنیا ملتی ہی گناہ کے ساتھ ہے. اس میں ساری وہ کیفیت ہوں گی کہ جس کی وجہ سے دنیا کمانا چاہتا ہے. دنیا اس کے بغیر ہی نہیں سکتی.
جب تک آپ گناہ نہ کریں آپ صاحب دنیا بن ہی نہیں سکتے، اس کے کاروبار چل ہی نہیں سکتے، اس کی دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ ما آتاکم من فضلہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ما آتاکم من فضلہ بخلوا بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے فضل سے عطا کرتا ہوں۔ میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں گا آپ کو، ما آتاکم من فضلہ، یعنی اب یہاں کہتا ہے میں اپنے فضل سے تمہیں اس کو دے رہا ہوں بخلوا بہ، لیکن کیا کرتا ہے جب پیسہ آ جاتا ہے تو ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ بخل آ جاتا ہے، دیتا نہیں۔ کیا آتا ہے؟ بخل آ جاتا ہے۔ تولوا فہم معرضون، قرآن کہتا ہے۔ پھر اگلا اس کو کام کیا چلتا ہے؟ اگلا کام اس کو کیا چلتا ہے؟ معرضون ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی اور اطاعت کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی گندی چیز ہے دنیا۔ ما آتاکم من فضلہ، دیا تو میں نے اپنے فضل سے تھا۔ اب یہاں ایک نقطہ چھوٹا سمجھا دوں آپ، آج اس کے ذہن میں چیز آئی ہے، فقیرانہ نقطہ آپ کو سنا رہا۔ دو کیفیت ہوتی ہیں انسان مال کمانے کی، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے اللہ کی فضل کی طرف سے، ایک ہوتی ہے اس کی اپنی، سمجھنا بات ہے۔ اللہ کی فضل کی کیا ہے کہ آپ کو جو چیز ملنی ہے وہ آپ کو مل رہی ہے، اس کی تعداد نہیں ہوتی، کوانٹٹی نہیں ہوتی۔ جو آپ کی پشت میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو اتنا رزق ملنا ہے، آپ کی یہ حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ ما آتاکم من فضلہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نفس سن لیں کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کا فضل۔ اور جو چیز آدمی اپنی حرص میں اپنی لالچ میں کرتا ہے وہ دنیا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جھوٹ بھی ہوگا، بکواس بھی ہوگی، فراڈ بھی ہوگا، اور بڑے بڑے کرتب لگیں گے اس میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ فضل میں نہیں ہے، وہ فضل میں نہیں ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں۔ فضل وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دے دیا۔ میں نے دکان کھولی ہے، کھڑا ہوں میں دکان پہ، شام تک جو میں نے کمائی کی ہے وہ اللہ کا فضل آ گیا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جب میں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا اور حرص شروع کر دیا کہ یار میرے تو پورے نہیں پڑتا، میں یہ اس کے تو 1000 لگتے ہیں، میں 2000 لگتے ہیں، اور پھر میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ایک اور دکان ہو جائے، یا اس کے ساتھ فلاں کام کر لیں، اس کے ساتھ یہ کر لیں، تو یار بینک سے قرضہ لے کے وہ اب اٹھاتا ہے اس سیٹ اپ آگے کی طرف۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو جو فضل تھا اللہ پہ اس نے یقین نہیں رکھا، اس نے کیا کیا؟ اپنے حرص کے ساتھ اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ رہے میری آپ؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ فموردون، یہاں پر آ کے پھر کیا کرتا ہے؟ بخل بھی ہو جاتا ہے، صرف بخل کی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیا؟ سلبا۔ ابھی پوری امت کو پیغام ہے، سمجھیں اس بات۔ تھوڑی چیز، اب نبی فرما رہے ہیں کہ تھوڑی چیز جو اللہ کے شکر کے ساتھ مل رہی ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ جو تعداد میں بہت زیادہ ہو، بہت مقدار میں تجھے مل رہی ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی اس سے رک جاتی ہے انسان۔ آپ سمجھے کہ وہ تھوڑی چیز جو اللہ کے شکر کے ساتھ ہو، شکر کا مل رہا ہو انسان کو اس چھوٹی چیز کے ساتھ، وہ اس سے بے دہا بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ ہوتا تعداد میں لیکن حقوق کو پامال کرتی ہو، ادائیگی حقوق کو پامال کرتی ہے۔ یعنی تو چھوٹی چیز ہے وہ بہتر ہے کہ اس سے تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا شکر کر سکتا ہے تو اس سے، وہ تیرے لیے لاکھ درجے بہتر ہے کہ تو اللہ کا شکر کر رہا ہے چھوٹی چیز کے اندر، تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن جو بڑی تعداد کی طرف تو جا رہا ہے اس میں اتنا خطرناک ہے کہ جب تو اس تعداد کی طرف جائے گا، آگے بڑھے گا، تو ہوگا کیا؟ حقوق کی ادائیگی جو ہوگی تو حقوق ادا نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے۔
دوسرے نہیں جی نہیں، یہ تو نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، آپ ملے دعا کر دیں. پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ کیا تجھے اپنے نبی کا نقش قدم پہ چلنا پسند نہیں ہے؟ سبحان اللہ. دوسری بات کہ صحیح سنت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے چیز اس پہ آپ اکتفا کر جائیں، سب کچھ مل جائے گا.